پبلک کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت پہ چلنے کے جی لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن حدیث کیا ہے نا، کہہ رہا لا ہے؟ ربا بین قرآن المسلم والحربی، یہ حدیث ہے. یہ تو بدتمیز شخص ہیں جو بہت مجھے شاہ صاحب یہ نے مطلق اس بات کو نہیں العنان لیا. ہے. اسلام سے بھی باہر کر دیں گے سر ہم پلیز لوگوں کو. آپ لائیو ایک مین اسٹریم چینل پہ بیٹھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ جیسے گھوڑے کی لگام میں اتری بھی ہوتی ہیں. فیصل میں بھائی احناف یہ کا- نا بدتمیزی کر رہے ہیں. میں نے ایسی نہیں ہے کہ غوث پاک کے مسلک کو رد کر دیا گیا. جوئے کی بھی اجازت ہے. کل جو آپ نے کہا ہے کہ جی یہ فیصل احناف بھائی کا آگے قاعدہ غلط بات بیان کر رہے فیصل ہیں. بھائی آگے چلیں. یہ اب الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں. شاہ صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. شاہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن آج الرحیم. اس پہ بھی ہماری رب تھوڑی سی اشرح بات ہو لی جائے. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل وہ ایک مسئلہ ایک لوگوں تک ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کا غلط مطلب لیا ہو. ایک مسئلہ جو ہے وہ تشنہ لبی کا شکار رہ گیا تھا کہ دارالحرب کے اندر حربی کافر سے مسلمان کا بڑھوتری کے ساتھ رقم لینا، اس بارے میں فقہائے احناف کیا کہتے ہیں. تو وہ ایک جو ہے وہ میں فقہائے احناف کا قاعدہ بیان کیا تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب فقہائے احناف کا نام لے لیا تو فقہائے احناف کتاب و سنت ہی سے استدلال کرتے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کر استدلال نہیں کرتے. بنیادی طور پر جب میں اور آپ کتاب و سنت کے اگینسٹ جانے کو قبول نہیں کرتے تو یہ سارے ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں تو یہ کتاب و سنت سے اگینسٹ جانے کو کس طریقے سے قبول کریں گے. حضرت مقبول سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو البنایہ کے اندر امام بدر الدین عینی نے نقل کیا ہے اور اس کو مستدل بھی ٹھہرایا، یعنی اس سے استدلال بھی کیا ہے، اس مسئلے کو حل بھی کیا ہے. اسی طریقے سے امام شافعی نے اس کو کتاب الام کے اندر نقل کیا ہے، امام بیہقی نے اس کو المعرفہ کے اندر نقل کیا. جو میں نے کل یہ عرض کیا تھا نا کہ لا ربا بین المسلم والحربی، یہ ایک قاعدہ ہے احناف کا. تو اس وقت مجھے یہ بات مستحضر نہیں تھی یہ قاعدہ ہے یا حدیث ہے. تو اس حدیث کے سر دست جو اس وقت جو اس مختصر سے وقت میں کچھ حوالہ جات اور کچھ استدلالات جو میں لکھ کر لایا ہوں وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ لا ربا بین المسلم والحربی. امام شافعی نے بھی اس کو کتاب الام کے اندر نقل کیا ہے، امام بدر الدین عینی نے البنایہ کے اندر نقل کیا ہے، ابن المنذر نے اس کو اوسط میں نقل کیا ہے، ابن قدامہ نے اس کو المغنی کے اندر نقل کیا ہے، امام نووی نے المجموع میں اس کو نقل کیا ہے، ابن حمام نے اس کو فتح القدیر میں جس کا میں نے کل حوالہ دیا تھا امام ابن حمام نے بھی اس کو مستدل ٹھہرایا ہے. اور اسی طریقے سے شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس کو اپنے سلسلہ کے اندر نقل کیا ہے. اور یوں ہی اسی طریقے سے اس حدیث مبارکہ سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے بھی استدلال کیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں 5 مقامات پر. آپ کی ایک جو بڑی مشہور زمانہ تصنیف ہے، امام الفقہاء اپنے وقت کے رہے ہیں، سراج الفقہاء رہے ہیں، آپ نے بھی اس حدیث مبارکہ سے استدلال کر کے اس مسئلے کو اسی طریقے سے بیان کیا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ حربی کافر سے اگر مسلمان جو ہے وہ بڑھا کر رقم لیتا ہے تو اس کے لیے رقم لینا جائز ہے. تو حدیث مبارکہ سن لیجئے جو میں نے کل عرض کی تھی کہ وہ یہ ہے کہ امام بدر الدین عینی نے یہ الفاظ یہ نقل کیے کہ لا ربا بین المسلم والحربی، کہ مسلمان اور حربی کے درمیان جو ہے وہ ربا نہیں ہے. اب بار بار جو ہے کل وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اس پر بحث ہو رہی تھی، ڈسکس ہو رہی تھی. اب ربا کا تعین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کریں گے کہ کیا چیز ربا ہے یا نہیں، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کا تعامل کرے گا. تو جب حدیث میں آ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ربا قرار نہیں دیا، اس کو سود قرار نہیں دیا، تو اس وجہ سے فقہائے احناف نے یہ کہا کہ اگر حربی کافر سے اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ بڑھوتری کے ساتھ رقم لیتا ہے تو جائز ہے. دوسری حدیث جو ہے بنو قینقاع کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے کا استدلال بنو قینقاع کے ساتھ بھی کیا. یہ امام محمد کا استدلال ہے. اور یوں ہی قبیلہ بنو ندیر کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہی معاملہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کا معاملہ فرمایا. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا ونہ کی بات کی گئی تھی. تو حضرت عباس جب مکہ گئے جنگ بدر کے بعد تو آپ وہاں چونکہ اس وقت مکہ کے اندر رہتے ہوئے آپ یہی کام کرتے تھے، بڑھوتری کے ساتھ مال لیتے تھے، اور اس بات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا. نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ دارالاسلام بنا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت آ کے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد جو سب سے پہلا سود میں معاف کرتا ہوں وہ حضرت عباس کا ہے.
اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ میرے خیال سے اگر اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا میں رجوع کروں گا, تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس موضوع پر یا تو رجوع کریں یا تو پھر جو ہے احناف کی طرف جو اتنا بڑا ایک الزام لگا ہے کہ جی یہ کیسا قاعدہ ہے, یہ خلاف قیاس ہے, تو یہ غلط قاعدہ ہے, احناف کا قاعدہ درست نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اہل علم کے مابین اختلاف آراء ایک مستحسن چیز ہے, اور ہم جب کبھی بھی کسی موضوع پر ریسرچ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو اس کو بہت حلم اور سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور جب ہم فقہا اور اہل علم کے مختلف اقوال مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کتاب سے کوئی ایک حدیث یا بعض بزرگوں کی کتابوں کے حوالہ جات نقل کرنے کے بعد ایک مین اسٹریم میڈیا پر ایک بہت بڑے پرابلم اور ایشو کے بارے میں ہم ایک کوئی فتویٰ یا کوئی تحریر دے دیتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت جب اس کے بہت گہرے اثرات ریاستی سطح پر مترتب ہو سکتے ہوں, جس کی ایک بڑی مثال, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہ بلاسفیمی لاس کے حوالے سے ہے. ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں احناف کا موقف کیا ہے, اور شاہ صاحب کی گفتگو سے ایک ایسا تاثر بھی گیا کہ شاید یہ احناف کے ہاں کوئی اجماعی نوعیت کا مسئلہ ہے, اور جیسے میں نے جو بات کہہ دی وہ شاید پوری امت کے علماء اور مشائخ اور کل احناف کے برخلاف میں نے کوئی بات کہہ دی تھی. تو مسئلہ جو کل زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ کیا ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کوئی مسلمان دنیا کی کسی بھی خطے میں ہے, تو کیا وہ دارالحرب کے لوگوں کے ساتھ اپنا ربا کی بنیاد پر لین کر سکتا ہے؟ کیونکہ شاہ صاحب نے خاص طور پر توجہ اس پر دلائی تھی کہ بھائی ہم بات کر رہے ہیں کہ سود کا لینا جائز ہے یا نہیں. اور اس میں شاہ صاحب نے خاص طور پر جب یہ کہا کہ امریکہ وغیرہ میں جہاں اسلام نافذ نہیں ہے تو وہاں سے منافع لینا لیکن سود کی نیت نہ ہو, تو میں نے اسی بات پر ان کو ٹوکا تھا کہ یہ کیسا لین دین ہوا کہ آپ یا کوئی شخص سود کا لین, یعنی سود لیتا ہے لیکن سود کی نیت نہیں ہے, اور اس میں امریکہ اور بعض دیگر ممالک کو جو ہے وہ متعین بھی کیا گیا. تو میں چاہوں گا کہ ابتدا میں یہاں سے کر دوں کہ آپ نے المغنی ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمہ کی کتاب کا حوالہ دیا, آپ نے کتاب الام امام شافعی کا حوالہ دیا, علامہ بدر الدین عینی کی البنایہ کا حوالہ دیا. تو فیصل بھائی, ہمارے ہاں جب کسی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے یا کسی کتاب کا ریفرنس دیا جاتا ہے, تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریفرنس پورا دینا چاہیے. اور جب کبھی بھی اس ریفرنس پہ کسی حدیث کے تناظر میں بات ہوتی ہے, خاص طور پر المغنی اور کتاب الام امام شافعی کا حوالہ دیا گیا, تو ابن قدامہ حنبلی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہیں, اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ دربار کے مشیروں میں سے ہیں, اور انہوں نے المغنی کے نام سے ایک بہت بڑا فقہ حنبلی کا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ نقل کیا. اس مسئلے کے بارے میں حدیث کے تناظر میں وہ کیا کہتے ہیں, آپ وہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں وَيُحَرَّمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَتَحْرِيمِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِي وَأَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِي وَإِسْحَاقَ. جمہور علماء کا بشمول احناف کا یہ کوئی مجمع علیہ مسئلہ نہیں ہے. احناف میں قاضی ابو یوسف ایک ایسی جلیل القدر شخصیت ہیں جو 3 بر اعظموں کے چیف جسٹس رہے, اور ہمارے ہاں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ, قاضی ابو یوسف, امام محمد اور ان اکابرین کے درمیان میں جب اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے, تو ایک ایسا مسئلہ جس میں قضاء سے متعلق ایک ریاستی سطح پر کسی چیز کا اثر پڑے گا, تو آپ اپنے احوال کے پیش نظر فیقدم قول ابی یوسف, تو قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ چیف جسٹس رہے. قدامہ حنبلی لکھ رہے ہیں یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور موقف بھی ہے کیونکہ وہ خود حنبلی تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس کے بارے میں بھی شاہ صاحب نے تلاوت کی, جس کو ایک روایت کے طور پر ہمارے اہل علم نے نقل کیا ہے کہ حربی اور ایک مسلم کے درمیان میں دارالحرب میں ربا نہیں ہے, تو فرماتے ہیں کہ ان عقد الاجماع علی تحریمہ بخبر مجہول لم یرد فی صحیح ولا مسند ولا کتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل محتمل.
تو ابن قدامہ حنبلی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کو رد کیا ہے، تو لہٰذا ابن قدامہ حنبلی کا ہمیں پورا ریفرنس دینا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث تو ایک مجہول راوی سے مروی ہے، اس میں کوئی صحیح روایت مروی نہیں ہے، یہ مسند بھی نہیں ہے، یہ روایت مرسل ہے، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہو۔ اور پھر انہوں نے اس میں ایک احتمال روایت کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حربی کافر اور ایک مسلم کے درمیان میں ربا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ربا نہیں ہے، مطلب آپ کو ربا کا لین دین نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ارشاد ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو یہ اس قبیل سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے منع کیا۔ قاضی ابو یوسف نے الرد علی السیر الاوزاعی میں اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں، کیونکہ آپ چیف جسٹس تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں فتویٰ اسی قول پر ہوگا، القول ما قال الاوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو جمہور علماء کا اس میں موقف یہی ہے کہ اس مسئلے میں جو حربی کافر ہے اور ایک مسلم ہے، اس کے درمیان میں ربا علی الاطلاق حرام ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام شافعی کی بات کی گئی، تو امام شافعی نے بھی فرمایا، اور یہ فتح القدیر سے ہی میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، امام شافعی نے فرمایا کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ۔ مبسوط میں امام سرخسی اسی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے، اور فتح القدیر میں حضرت ابن حمام نے باقاعدہ اس سوال کو بھی یہاں اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اشکال پیش کیا گیا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ، جس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ لا تاکلوا الربا، کہ تم سود کو نہیں کھاؤ گے، تو پھر خبر واحد سے اس میں کس طور پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی کی بات کی گئی البنایہ سے، تو آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب لیس لہ اصل مسند، اور النہر الفائق میں کنز الدقائق کی شرح میں کہا گیا کہ وقت طعن فی ھذا الحدیث، اور نصب الرایہ جو خود اس یعنی ہدایہ کی ایک ایسی شرح ہے کہ جس میں اس کی احادیث کی تخریج کی گئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور امام شافعی کا وہ قول آپ نے پھر نقل کیا، اور امام نووی نے اس حدیث کو المجموع میں مرسل کہا اور کہا کہ یہ ضعیف ہے اور اس بارے میں احتجاج نہیں ہو سکتا۔ قاضی ابو یوسف سے اس حدیث کے بارے میں دو الفاظ الگ بھی منقول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اظنہ قال و اہل الاسلام، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دارالحرب کے ساتھ اہل اسلام کا لفظ بھی ساتھ جوڑا ہے، تو اس شک کی وجہ سے یہ روایت مزید ضعف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ پہلی بات بنیادی یہ ہو گئی کہ یہ احناف کے نزدیک علی الاجماع کوئی مسئلہ نہیں ہے، قاضی ابو یوسف جو چیف جسٹس تھے ان کی رائے کو ظاہر ہے کہ اس میں اہمیت حاصل ہے، ان کی رائے اس میں جمہور علماء کے ساتھ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں کوئی ہوا میں معلق ہو کر، احناف کے پیراڈائم سے باہر ہو کر، یا میں کوئی نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے خلاف برخلاف میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، المغنی جو ابن قدامہ حنبلی کی کتاب ہے اس میں امام اوزاعی، اور قاضی ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور قضا کے فیصلوں میں ان کے فتوے کو زیادہ مقدم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ الاشباہ و نظائر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب دونوں دلائل آپس میں متعارض ہو جائیں، ایک ایسا حرام کہ جس کی نص قطعی قرآن میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صراحتاً منع فرما دیا ہے، تو جب ایسے بارے میں تعارض پیدا ہو جائے تو حرمت کی دلیل کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور یہی بات زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ انسان کہیں حرام کے اندر انڈلج نہ ہو جائے۔ شیخ رمضان بوطی عصر حاضر میں، شیخ رمضان بوطی، ڈاکٹر یوسف قرضاوی اور ڈاکٹر وہبت الزحیلی، ان تینوں بڑے علماء نے، کیونکہ جو ہمارے متقدمین تھے فیصل بھائی، نیشن اسٹیٹس نہیں بنی ہوئی تھیں، آج کے دور میں نیشن اسٹیٹس بن گئی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد پوری دنیا کا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، تو اس دور کے اندر ان تینوں بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، اس میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر علی الاطلاق اس کی اجازت دے دی گئی، جیسے کہ کتابوں میں جس طرح شاہ صاحب بھی پڑھ کر ہمیں بتا رہے ہیں، تو آپ شاہ صاحب سے پوچھیں کہ جوئے کی بھی اجازت ہے، شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے جوئے کی بھی اجازت دی گئی ہے، تو یہاں سے پھر امریکہ میں ہم کیسینو میں جوا کھیلتے رہیں؟ تو خاص طور پر یہ بات ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے علی الاطلاق ان چیزوں کی اجازت دی، تو ہر دور کے علماء یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے دور کے اندر کس بات کو ترجیح دی جائے گی، تو ان تین بڑے علماء نے جو عالم عرب کے اس وقت سب سے بڑے جائنٹس تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے یہ اس بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا اس بات پر کہ شاہ صاحب نے اس پہ جتنے بھی روایات اور حوالے دیے، اور بعض اس پہ تو نعوذ باللہ ایسے حوالہ جات بھی ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے اس طرف سے، لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور بیان کروں گا کہ قرآن کی جو آخری آیت ہے وہ ربا کی حرمت پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جس چیز کو سب سے آخر میں حرام، دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ربا کی حرمت کو بیان کیا. تو یہ جتنی روایات اور دلائل اس سے ماقبل بیان کیے جا سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری خطبے میں ربا کی حرمت کا یہ کہنا کہ ربا مکمل حرام ہے، اور قرآن کی آخری آیات کا نازل ہو جانا. اب کنکلوڈ میں کر رہا ہوں کہ عوام کیا کرے. عوام کو کیا عوام کو ہم امریکہ میں جوا کھیلنے کی اجازت دے دیں؟ آپ پوچھیں ڈاکہ مارنے کی بھی اجازت ہے. تو کیا ہم یہ ایک مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کہیں کہ جناب وہ مباح الدم ہے، امریکہ میں جا کے مسلمان ڈاکہ مارتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں وہاں جا کر، اور صرف اس لیے کہ ان کو مالی منفعت حاصل ہوگی؟ تو میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ شیخ رمضان بوطی، ڈاکٹر وہبت الزحیلی اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹر یوسف قرضاوی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی شخصیت جن پر ہمارے سر خم ہو جانے چاہیے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، جو خود حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. تو ان تمام بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا، اس سے پہلے ربا کا جو لین دین ہو گیا اب چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو. اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو ربا کو مت کھایا کرو. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ نے سخت ترین وعید سنائی ان لوگوں کے لیے جو ربا کا کاروبار کرتے ہیں، ربا کھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قرآن میں یہ سورۃ النساء میں ذکر ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. جوز کو اللہ تعالیٰ نے ربا لینے سے منع کیا، لیکن انہوں نے ایک ہیلا بہانہ تراش کرنے کے بعد انہوں نے اس کے لیے ایک جواز کی صورت قائم کر لی. شیخ رمضان بوطی نے تو خاص طور پر یہ بھی کہا کہ بھائی دارالحرب کی بات ہو رہی ہے. اب میرے لیے بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہمارے علماء امریکہ تو جا رہے ہیں، میرے خیال سے کافی حد تک وہاں پر بات خطبات بھی ہو رہے ہیں، آپ لوگ جنگ نہیں ہو رہی، ربا کے لین دین کی لین کی بات کی جا رہی ہے. بہت لمبی طویل بات ہوگی، بس میں صرف یہاں پر آخری بات عرض کر دوں. بس وہاں سے آپ یہ بتائیں جوا سیدی آپ اعلیٰ کے حضرت موقف امام کے احمد ڈاکٹر مطابق صاحب ابھی ہمارا جوا وہ کھیلنا بات جائز سے ہے یا موضوع نہیں ہے؟ ایک منٹ رک آپ جائیے. نے فتح القدیر کی بات پوری سے عبارت موضوع نہیں ہمارا پڑھی. وہ نہیں ہے. فتح القدیر کے اندر یہ لکھا ہے لا ربا بین المسلم والحربی ہدایہ عبارت آخر پڑھیں، جو پوری عبارت ہماری پڑھیں. قانون کی کتاب جوا ہے اس کھیلنا کے اندر جائز ہے یہ لکھا بتائیں. لا ربا بین ربا المسلم کے ساتھ والحربی، جوا کھیلنا جائز ہے اور پھر وہاں؟ اس کے بعد صدر دیکھیں الشریعہ اب آپ بدر جواب الطریقہ نہیں دے مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ ربا جو ہے یہ لا ربا بین الحربی والمسلم. اور پھر سب سے بڑھ کر جو میرے لیے اور تمام اہل سنت کے لیے بالخصوص جو پاک و ہند کے اندر رہتے ہیں ان سب کے لیے، میرے لیے بالخصوص، اگر اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے. میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی محدث بریلوی کشتہ عشق رسول مجدد میعت حاضرہ و سابقہ صاحب الحجت القاہرہ الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے 4 جگہ پر اس کو جائز لکھا ہے، اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سود نہیں ہے. اچھا میں پوچھ رہا ہوں آپ جوا نے کھیلنا فرمایا جائز ہے؟ ایک منٹ رک جائیے، آپ ایک منٹ جواب ڈاکٹر نہیں دے رہے نا صاحب، آپ اتنی دیر لگے رہے، میں نہیں بولا. آپ نے فرمایا یہ سود نہیں ہے، اور پھر آپ نے وہاں پر یہ میں بات نے نہیں کہا کہ سود نہیں، میں اعلیٰ حضرت کا فرما رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ سود نہیں ہے. آپ نے فرمایا سود ہوتا تو امام سرخسی اس کو کیوں جائز قرار دیتے؟ آپ نے فرمایا سود ہوتا تو مرغنانی کیوں جائز قرار دیتے؟ آپ نے فرمایا سود ہوتا تو ابن عابدین شامی کیوں جائز قرار دیتے؟ آپ نے فرمایا سود ہوتا تو ابن حمام اس کو کیوں جائز قرار دیتے؟ اور فرماتے ہیں یہ سود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا. بس بات ختم. آپ نے اپنے دلائل دے دیے، میں نے اپنے دلائل دیے. باقی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب عید کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ لوگ غوث اعظم کا مسلک اگر رد کر دیا گیا، میں تو بڑا حیران ہوں اس کے اوپر جو ہے. آپ مقلد ہیں غوث پاک کے فقہ میں تو اپنا سر جھکاتا ہوں غوث اعظم نہیں کی فقہ پہ آپ مقلد ہیں ڈاکٹر صاحب. غوث اعظم میں قاضی دیکھیں فقہ میں پھر شاہ صاحب جو فتاوا ہوتے ہیں میں نے پھر صحیح کہا تھا کہ ڈاکٹر ہر صاحب ناراض دور مت ہوئیے میں گا. ہر آپ مجھے کہیے مطلق العنان ہیں. میری بات سن لیجیے. آپ ناراض مت ہوئیے گا. میں حنفی یار ہوں. دیکھیں فیصل میں بھائی احناف یہ کا نا بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز میری یہ بدتمیزی نہیں ہے کہ غوث پاک کے مسلک کو رد کر دیا گیا. یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح کے فورم پہ نہیں ڈسکس کر سکتے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا. ہاں میں اچھا فیصل بھائی آپ دونوں سے ایک جب میں مسئلہ بیان کر رہا تھا پہل کس نے کی؟ بس اس کو چھوڑ دیں. آپ فیصل بھائی آپ اس مسئلے کو یہاں پر چھوڑ دیں. جب میں مسئلہ بیان کر رہا آپ لوگ تھا بڑے لوگ ہیں. آپ صرف اتنا بتا دیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں جس نے بھی کیا ختم کرنے والا بڑا ہوتا ہے. فیصل بھائی پہلے ہی قوم بہت کنفیوز ہے یار. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. بہت کنفیوز ہے. میں ایک اس کا میرا ایک سوال آپ سے ہے. اعلیٰ حضرت کیا غلط دکھیں گے؟ بالکل ہمارا سر تاج، میرے سرکار، میرے سر کا تاج. بٹھائیں اس کو بیٹھ کے آپ لائیو ایک مین اسٹریم چینل پہ بیٹھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ جیسے گھوڑے کی لگامیں اتری ہوئی ہوتی ہیں
तुम उस तरह की, तो बदतमीज शख्स हैं जो बहुत ज्यादा। अगर इसको छोड़ दीजिए, इनको ये तो इस पे छोड़ माफी दें। मांगनी चाहिए। हम आप एक दूसरे ये को कह रहे हैं सब्र की कि- तलकीन करते हैं, हम एक आप दूसरे ये को कह रहे हैं सब्र। डॉक्टर शाह साहब, मैंने आपको माफ किया, शाह साहब, आप ये कह रहे हैं- मैंने आपको माफ किया, मैं बस- आपके बस आगे शाह साहब, शाह माफी साहब, मांगता हूँ। मैं- आप बहुत बड़ी डॉक्टर साहब, शख्सियत हैं फैसल भाई, आगे चलें। डॉक्टर शाह साहब से मैं हार मानता हूँ। शाह साहब साहब आप नहीं- जीत गए, मैं हार गया हूँ, मैं आपसे जीत माफी हार मांगता कहाँ हूँ। होती है? शाह साहब मैं माफी मांगता हूँ, आप जीत गए, मैं हार गया हूँ। सर आप शाह अगली बात साहब करें, जो कहा है, आप अगली बात आपको करें। रुजू करना होगा डॉक्टर आप साहब ब्रेक- कि कल जो आपने कहा है कि जी ये फैसल भाई आगे बात फैसल भाई आगे चलें, ये अब इल्जाम तराशियों पर उतर आए हैं, अच्छा, ये छोड़ इस्लाम से दें, भी बाहर डॉक्टर कर देंगे साहब, सर हम प्लीज लोगों आप- को। आप मैं देखिए, माफी आप मांग रहा हूँ क्या मेरे से। डॉक्टर साहब देखें बात शाह ये साहब है- मैंने आपसे माफी मांग ली, अब किबला आप मोहतरम, जीत गए, मैं आप आगे आज- चलें। मैं आपको मेरा किबला मोहतरम कह रहा हूँ। एक मेरा छोटा सा सवाल आपको है। मेरी कोई बात बुरी नहीं, लगी वो तो मैं खुद आपसे माफी बात मांग रहे मैंने हैं माफी हजरत। मांग ली ना हाँ, मुझे। तो आ जाए। अरे हजरत मैंने नहीं, आप दिल से गले मिलेंगे, वरना आप बाद में कहेंगे मुझसे जबरदस्ती उमैर गले मिला था। यार ये देखें, ये शाह देख साहब लें, के ये- शाह देखिए, साहब के ये इसरार आप पर, देख लें। मैं शाह साहब के इसरार पर गले मिला हूँ, ये आप मेरे दलील इसरार कर पर रहे नहीं, हैं। आपने माफी देखें, मांगने का बस- यार बस- देखें, बस- मैं आप लोगों को एक बात बंद बताऊं, कर ये इल्मी बहस होती है, ये डॉक्टर साहब, इल्मी बारह बहस आला में हज़रत, मैं फिर कह रहा शाह हूँ आला हज़रत, प्लीज। आला हज़रत, आला हज़रत। ठीक है, खलास, ठीक है, खलास, मैं एक बात कहता हूँ, ये इल्मी बहस होती है, ये होती रहती है। मैं लेकिन एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी के समझने के हवाले से हम बातें यहाँ करते हैं। मैं इस वजह से काफ़ी परेशान भी हूँ। आजकल नेट के ऊपर भी हम जाते हैं तो यही मसला चल रहा है, हम मेन सोशल मीडियाज़ पे भी देखते हैं तो कुछ ऐसे ही मसले चल रहे हैं, मेन स्ट्रीम पे भी देखते हैं। भाई ये लोग देखें, ज़िंदगियाँ लगाई हैं, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी आपस में छोटी छोटी बात पे, जैसे दो लॉयर्स आपस में बहस कर सकते हैं, उनको कानूनी शिक का पता होता है, या दो डॉक्टर्स इसको किसी गलत मरीज रंग को न लेके जो है वो एक ही बोर्ड बिठाया जाता है। आम आदमी क्या करे, हुजूर ने फरमा दिया, सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, उसका गवाह बनने वाले पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। आम आदमी के लिए भाई खास आदमी के लिए भी हुजूर का हुक्म यही नहीं, है। हम तो आम आदमी की बात तो कर बस रहे हैं ना। आम आदमी सर, मुझे प्लीज, मुझे ये मैं समझ हाथ इस बात बांध के को गुजारिश खत्म नहीं करूंगा, कर रहे, मैं कह रहा हूं कि सूद आला खाने का हज़रत काम ने है आम इसको आदमी के सूद लिए। आम आदमी। गिरजाना ही नहीं है। हजरत मैं आपसे भी ये कहूंगा, आम आदमी को क्या कहेंगे आप? जिन फुकाहा ने इसको हरबी काफिर से लेन को जायज करार किया है, वो ऐसा नहीं है। फैसल भाई ये बात याद हजरत, रखिए, इस मैं पे ये अर्ज बात कर रहा देखें, इस पे हूँ, ऐसा बात नहीं फिर सूद यार गिरना बस सूद चाहिए। कहना है। हराम है ना, कुरान क्या मैं बात है? देखिए, हम पब्लिक को कह रहे हैं कुरान और सुन्नत पे चलने के जी। लिए, ठीक है? तो ये कुरान हदीस क्या है ना, कह ला रहा रिबा है? बैन कुरान मुस्लिम वल हर्ब, ये हदीस है। कुरान क्या कह रहा इससे इमाम आजम अबू हनीफा ने इस्तिदलाल साबित किया नहीं है, है और इमाम आजम अबू हनीफा और इस तरह के उलमा जिससे इस्तिदलाल करें उसे तो तलक्की इस तरह तो ये बिल कबूल का केस दर्जा तो हासिल हो बढ़ता जाता चला है। फैसल जाएगा। भाई, का आप सल्लल्लाहु दर्जा अलैहि इख्तियार वसल्लम कर ने जाती है। सूद के खाने वाले पर लानत फरमा दिया, अल्लाह ने फरमा दिया देखिए, मत एक खाओ। तो अल्लाह का फतवा है अल्लाह ना, का फरमान है। डॉक्टर अल्लाह साहब का आप फतवा एक है दफा कि अल्लाह और उसके देते कि रसूल आला से हज़रत जंग गलत है। दिखाया। फैसल में अल्लाह का कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, और कुरान करीम हम सब के लिए यकीनी तौर पर मुक्तदा है। एक दफा अल्लाह डॉक्टर ताला साहब ने ये फरमाया, कहते हैं कि या आला हज़रत गलत अय्युहल्लज़ीन दिखाया। आमनू, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। जी, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल का कहा मानो, और अपने साहिब अम्र का, मुफ्तियों का, आइम्मा का, मुहद्दिसीन का या हुक्मरानों का भी कहना मानो। फ़इन तनाज़अतुम, अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, फ़ी शैइन, किसी मामले में, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की कसौटी और अदालत में लेकर जाओ। कुरान और सुन्नत सबसे मुक़द्दम है, इन्हीं का हमने कलमा पढ़ा है, इन्हीं के बारे में कब्र में पूछा जाएगा। सब के सब जितने जिसके जो इमाम हैं उन सब के हुजूर करीम इमाम हैं। वाह, बात खत्म कर दी आपने, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। मेरा केस खत्म। बहुत